सहूलत बाजारों तक अवाम की रसाई होगी आसान। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सूबाई वज़रा, मशीरान और मुआवनीन ख़ुसूसी को जिम्मेदारियां सौंप दी। वजीर आला पंजाब से अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात। वज़रा को डिप्टी कमिश्नर और DPO के साथ खुली कचहरियां लगाने की हिदायत। वजीर आला पंजाब कहते हैं प्राइस कंट्रोल करने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। लूट मार करने वाले एहतसाब से नहीं बच सकते। नवाबों के शहर में सड़कों का बिछेगा जाल। देहातों को शहरी इलाकों से जोड़ने का मिशन तैयार। 131 किलोमीटर की 19 सड़कों के लिए 2 बिलियन का तखमीना लगा लिया गया। बहावल नगर के लिए 71 करोड़, रहीम यार खान 72 करोड़ और बहावलपुर के लिए 64 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस। कमिश्नर आसिफ इकबाल चौधरी की जेर सदारत नया पाकिस्तान मंजिल आसान फेज 2 बारे जायजा इजलास। DCs बहावलपुर, बहावल नगर, रहीम यार खान समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान की शिरकत। पाकिस्तान रेलवे के अखराजात में कमी का मिशन। रेलवे डिविजनल हेडक्वार्टर ने बिजली की बचत का मंसूबा बना लिया। डिविजनल हेडक्वार्टर को सोलर पैनल पर मुंतकिल करने का फैसला। DS रेलवे मुल्तान नवीद मुबशर ने हेडक्वार्टर को खत लिख दिया। सोलर पैनल पर मुंतकिली से माहाना 7 लाख और सालाना 1 करोड़ से जायद की बचत होगी। हुकूमत पंजाब का काश्तकारों को टैक्स नेट में लाने का फैसला। रहीम यार खान समेत पंजाब भर में ज़रई जमीनों के किरायों का तखमीना लगा लिया गया। ADCR डॉक्टर जहांजेब हुसैन का कहना है कि किसान अब ज़रई इनकम टैक्स सरकारी तखमीने के मुताबिक अदा करेंगे। जैतून का पौधा है या हैरत का जहान। बहावलपुर में जैतून की काश्त करके 100 से ज्यादा अशिया बनाने का इंकशाफ। जैतून से बर्फी, अचार, मुरब्बा, सब्ज चाय, खुरदरी तेल, जैम भी बना सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक जैतून के 1 एकड़ बंजर रकबे पर माहाना 1 लाख रुपए तक कमाया जा सकता है। बहावलपुर में महकमा ज़राअत ने गुलाबी सुंडी के बरवक्त कंट्रोल के लिए ऑफ सीजन मैनेजमेंट शुरू कर दी। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद शफीक का कहना है गुलाबी सुंडी के हवाले से मॉडल यूनियन काउंसिल्स बनाएंगे। काश्तकारों को कपास की छिटियों की कटाई से पहले टिंडों की मुकम्मल सफाई की हिदायत। आरिफीन हो जाएं तैयार, एक और बम गिरने को तैयार। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली की कीमत में ₹1.36 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में सितंबर के लिए दी गई। इजाफे से सारिफीन पर 53 अरब 56 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा CPPA की दरख्वास्त पर समाअत 29 अक्टूबर को इस्लामाबाद में करेगा। मुल्तान की जिला कचहरी में स्टाम्प पेपर नायाब, साइरीन परेशान। अकाउंट ऑफिस के खिलाफ स्टाम्प पेपर मनपसंद अफराद को देने का इल्जाम लगा दिया। महंगे दामों भी फरोख्त करने का इंकशाफ। शहरियों का कहना है कि 100 वाले स्टाम्प पर 3 से 500 तक मुनाफा लिया जा रहा है। शहरियों का जिला इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। हुकूमत महंगाई के खात्मे के लिए सरगर्म। सूबे भर में सहूलत बाजार कायम कर दिए गए। सूबाई वजीर शौकत लालिका कहते हैं जखीरा अंदोजों को कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। बहावल नगर में प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास। DC शेब जदून और DPO कुदूस बेग की शिरकत। 263 गिरफ्तारियां और 61 मुकदमात का इंदराज। 1 करोड़ 7 लाख रुपए से जायद जुर्माना किया गया। इजलास में ब्रीफिंग दी गई। माह अक्टूबर में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की मायूस कुन कारकर्दगी। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक इन एक्शन। 16 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को शोकास नोटिस जारी। 3 रोज में वजाहती जवाब तलब कर लिया गया। मुल्तान के बासियों के लिए सस्ती चीनी और आटे का हसूल ख्वाब बन गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर 1 माह से आटा और चीनी गायब। शहरी यूटिलिटी स्टोर से खाली हाथ वापस जाने लगे। इंतजामिया से चीनी की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा। मुल्तान में जिला इंतजामिया की काविशें रंग ले आई। कार्रवाइयों पर गिरा फरोशों ने हार मान ली। मार्केट में चिकन सरकारी रेट 250 रुपए फी किलो पर फरोख्त होने लगा। शहरियों ने सुख का सांस लिया। मिलावट माफिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। 267 मकामात की चेकिंग। कवानीन के खिलाफ वर्जी पर 19 फूड प्वाइंट सील। 58 को जुर्माने आयद। मुल्तान, खानेवाल, उकाड़ा में 4, लोधरा में 3, विहाड़ी में 2 फूड यूनिट सरबोमोहर। 2 फूड प्वाइंट्स की प्रोडक्शन इस्लाह तक बंद। उधर डीजू खान में 1980 लीटर मिलावटी दूध तलब कर दिया। तमाम दूध फरोशों को दूध के मयार को बेहतर बनाने के लिए इस्लाही नोटिस जारी।
ضلعی انتظامیہ نے ذخیرہ اندوزوں اور مہنگائی مافیا کے خلاف کمر کسی ملتان میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارروائی 4 ناجائز منافع خور گرفتار گراں فروشوں پر 1,10,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا سہولت بازاروں کی مانیٹرنگ محکمہ بلدیات پنجاب کو بھی سونپ دی گئی رحیمیہ خان میں سہولت بازاروں کی مانیٹرنگ کے لیے ڈیش بورڈ تشکیل فوکل پرسنز نامزد کر دیے گئے فوکل پرسنز تمام متعلقہ اداروں سے رابطے میں رہیں گے قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کا فرق درج کیا جائے گا کوٹ ادو ٹی ایچ کیو اسپتال سرور شہید مریضوں کو فری سہولیات فراہم کرنے میں ناکام 160 چکوک کے سرکاری اسپتال کی ای سی جی اور الٹرا ساؤنڈ مشین 4 ماہ سے خراب دور دراز سے آئے مریض خوار مہنگے داموں پرائیویٹ الٹرا ساؤنڈ کرانے پر مجبور ایم ایس ڈاکٹر انجم ضیاء کا کہنا ہے کہ نئی مشینری کے لیے ضلعی انتظامیہ اور محکمہ ہیلتھ کو متعدد بار آگاہ کر چکے ہیں لیاقت پور میں آر پی او بہاولپور سردار محمد زبیر خان دریشک کا ڈی ایس پی آفس کا دورہ آر پی او نے پودا لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا تھانہ تبسم شہید کا بھی دورہ کیا سائلین کے مسائل سنے اور ازالے کے لیے احکامات دیے ملتان میں میٹروپولیٹن کارپوریشن اور انتظامیہ کی نہلی شہر کی میونسپل پبلک لائبریری مکمل خستہ حال کرسیاں صوفے ٹوٹ پھوٹ کا شکار الماریوں میں دیوان غالب سمیت قیمتی کتابوں کو دیمک چاٹ گئی طویل عرصے سے کوئی لائبریرین بھی تعینات نہ ہو سکا پارکس اینڈ ہارٹیکلچر ملتان کی مبینہ غفلت اور لاپرواہی گول باغ روڈ پر 3D وال پینٹنگ ٹوٹ پھوٹ کا شکار پینٹنگ کے ارد گرد کوڑے کے ڈھیر لگ گئے بدبو اور تعفن پھیلنے لگا شہری پریشان انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا خانے وال میں میونسپل کمیٹی کی مبینہ نااہلی نے حکومت کے کروڑوں روپے ضائع کر دیے 9 کروڑ روپے کی لاگت سے بنایا گیا واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کھنڈرات میں تبدیل سیوریج کا پانی سبزیوں اور فصلوں کو لگایا جانے لگا مشینری اور پائپ ٹوٹ پھوٹ کا شکار قیمتی کھڑکیاں اور دروازے چوری ہو گئے انچارج واٹر سپلائی میونسپل کمیٹی عبدالغفار سب بچہ کی رپورٹ دینے لگے کی گلی مسجد فیضان مدینہ کندیا میں ناکارہ سیوریج سسٹم جگہ جگہ گندا پانی جمع ہو گیا نمازیوں مکینوں راہگیروں کو مشکلات شہریوں کا انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ چیف آفیسر داؤد خان نے جلد صفائی کی یقین دہانی کرا دی رحیمیہ خان میں ہفتہ صفائی کے تحت نہر صادق برانچ سڑک کی صفائی کا کام مکمل تحریک انصاف کے رہنما فاروق وڑائچ کی نگرانی میں صفائی کی گئی نہر صادق برانچ کے دونوں اطراف کی سڑک کو دھویا گیا دکانداروں سے گندگی کو سڑک اور نہر میں نہ پھینکنے کی اپیل کی گئی ملتان میں 50 سے زائد دکانیں بغیر کسی نوٹس کے گرائے 2 سال گزر گئے آج تک انصاف نہ مل سکا پریس کلب میں تاجروں کے حصول انصاف کے لیے پریس کانفرنس بولے انتظامیہ نے انہیں اندھیرے میں رکھا نئی دکانوں کی تعمیر اور کرایہ داری پر کوئی تعاون نہیں کیا گیا اعلی حکام انصاف فراہم کریں اسموک کی روک تھام کے لیے محکمہ زراعت سرگرم کماد اور دھان کی باقیات کو جلانے کے بجائے زمین میں دبانے کی ہدایت آگ لگانے سے آلودگی کے ساتھ 2 کیڑے بھی مرنے کا خدشہ محکمہ زراعت کے آفیسر رابعہ کنول نے کاشتکاروں کو ہدایت کی کہ فصلوں کی باقیات کو آگ نہ لگائی جائے بہاولپور میں محکمہ ماحولیات کی جانب سے اینٹی اسموک مہم جاری مسلسل وارننگ کے باوجود طبی فضلہ جلانے والے اسپتالوں کو سیل کرنے کا فیصلہ ڈپٹی ڈائریکٹر نے 7 نومبر سے ضلع بھر کے بھٹا جات 2 ماہ کے لیے بند کرنے کا عندیہ دے دیا ادھر ڈی ٹی خان میں بھی اینٹی اسموک کمیٹیوں نے کام شروع کر دیا زراعت آفیسرز پر مشتمل کمیٹیاں تشکیل کاشتکاروں کو فصلوں کی باقیات نہ جلانے پر آگاہی دی جانے لگی ملتان سمیت صوبہ پنجاب میں 9 ایس پیز کے تبادلے کر دیے گئے جاوید احمد خان ایس پی انویسٹیگیشن مظفر گڑھ تعینات محمد مسعود کو ایڈیشنل ایس پی سٹی ڈویژن ملتان لگا دیا گیا ہما نصیب ایس پی پیٹرولنگ پولیس ملتان تعینات طلت حبیب کو ایڈیشنل ایس پی ہیڈ کوارٹر ملتان کا اضافی چارج دے دیا گیا متی اللہ ایس ایس پی آر آئی بی سرگودا تعینات
صوبہ بھر میں ریونیو اکٹھا کرنے میں رحیمیہ خان کا پہلا نمبر، عملے کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام۔ ممبر پنجاب بورڈ ریونیو کی جانب سے اعلیٰ کارکردگی کے حامل ریونیو عملے کو سراہا گیا۔ ڈپٹی کمشنر علی شہزاد نے ریونیو عملہ اور نمبرداروں میں تعریفی اسناد تقسیم کی۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے اہم پیش رفت۔ سیکریٹری ایجوکیشن جنوبی پنجاب ڈاکٹر احتشام انور کی ہدایت پر پہلی سی او ایجوکیشن کانفرنس، ٹیچرز کے مسائل کا حل، اسکول کونسل فنڈز کا استعمال، سپورٹس کے حوالے سے اقدامات، دیگر معاملات پر گفتگو۔ تمام اضلاع کے سی او ایجوکیشن کی شرکت۔ ڈپٹی سیکریٹری ایجوکیشن جنوبی پنجاب قاضی محمد خالد نے ابتدائی بریفنگ دی۔ رحیمیہ خان کے تعلیمی اداروں میں کینٹین بند ہونے پر ورکرز سراپا احتجاج۔ کینٹین کا کام کرنے والے افراد کا پریس کلب کے سامنے مظاہرہ۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ 8 ماہ سے کاروبار بند ہونے سے شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ کورونا ایس او پیز کے تحت کاروبار کرنے کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ رحیمیہ خان میں ڈینگی اور پولیو مہم کے حوالے سے آگاہی واک کی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر سرمد علی بھگت نے شہریوں میں آگاہی کے پمفلیٹس تقسیم کیے۔ کم عمر بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلانے کی ہدایت۔ ڈینگی سے بچاؤ کے لیے شہریوں کو حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ بھی دیا گیا۔ خانیوال میں محکمہ صحت کی انسداد پولیو مہم کی تیاریاں۔ ڈپٹی کمشنر آغا ظہیر عباس شرازی کا سی او ہیلتھ آفس کا دورہ، پولیو ورکرز کی ٹریننگ کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر کی پولیو ورکرز کو مہم کے دوران 100% ہدف کے حصول کے لیے تمام صلاحیتیں بروئے کار لانے کی ہدایت۔ رواں ماہ شروع ہونے والی پولیو مہم کو بھرپور طور پر چلائیں گے۔ بہاولپور میں سی او ہیلتھ ڈاکٹر اورنگزیب ملک کی گفتگو۔ بولے مہم کے دوران 7,24,000 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ قومی فریضے کی ادائیگی کے لیے سب کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا۔ ملتان میں نواب پور روڈ میلاد چوک کے پاس ٹی وی کے گودام میں آتش زدگی، لاکھوں کا سامان جل کر خاکستر۔ ریسکیو نے آگ پر قابو پا لیا۔ کولنگ کا عمل جاری۔ گودام کے مالک محمد وقاص نے بروقت کارروائی پر ریسکیو کا شکریہ ادا کیا۔ میاں والی میں اسکول ایجوکیشن نے اسکول سربراہان کو اعلیٰ تعلیم کے لیے اساتذہ کو چھٹیاں دینے سے روک دیا۔ مراسلہ جاری۔ تمام سربراہان محکمانہ احکامات کے پابند ہوں گے۔ اسکول اوقات کار میں اساتذہ کو باہر نکلنے کی اجازت نہ ہوگی۔ ملتان میں 71 سال بعد پہلی بار پچ کور متعارف کروا دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایم سی جی گراؤنڈ کے لیے پچ کور منگوا لیا گیا۔ پچ کور نہ ہونے کی وجہ سے بارش، نمی اور دھند کے باعث متعدد میچ ملتوی ہوتے تھے۔ میٹرک اور انٹر میں 94% نمبر، پھر بھی جوتوں کی پالش کرنے پر مجبور۔ رحیمیہ خان بستی آدم والی کی اقلیتی برادری کا ہونہار طالب علم مایوس۔ میٹرک میں 1043 اور ایف ایس سی پری انجینئرنگ میں 1031 نمبر لینے پر بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا خواب پورا نہ ہو سکا۔ یونیورسٹی کی بھاری فیسیں نہ ہونے پر گیان چند جوتے پالش کر کے زندگی بسر کرنے لگا۔ صادق آباد میں اتفاق ٹاؤن کے خاندان سے مہنگائی نے منہ کا نوالا تک چھین لیا۔ غریب بیوہ کے گھر کا چولہا 3 روز سے بند۔ بھوکے بچے آنسوؤں کے دریا سے پیاس بجھانے پر مجبور۔ غربت سے پریشان ماں بچوں کو تسلیاں دینے میں مصروف۔ غریب خاندان نے مخیر حضرات اور اعلیٰ حکام سے مدد کی اپیل کر دی۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار دوست محمد کھوسہ 47 برس کے ہو گئے۔ دوست احباب اور عزیز و اقارب کی جانب سے سالگرہ کی مبارکبادیں اور نیک خواہشات کا اظہار۔ سردار دوست محمد کھوسہ 12 اپریل 2008 میں وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تھے۔ احمد پور شرکیہ محنت کی اعلیٰ مثال قائم۔ محلہ فتانی کا رہائشی نابینا شخص 20 سال سے کباڑ کا کام کر کے رزق حلال کمانے میں مصروف۔ بارش اور کیچڑ میں ریڑھی نکالنا مشکل۔ محنت کش نابینا شخص محمد بلال نے کہا کہ جب نظر نہیں آتا، چوٹ لگتی ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں ایکسیسیبلٹی ڈے۔ اس دن کو منانے کا مقصد عوامی مقامات پر افراد باہم معذوری کی رسائی کو یقینی بنانے کے لیے آگاہی دینا ہے۔ فوکل پرسن باہم معذوری زاہدہ حمید کا کہنا ہے کہ معذور افراد کی رسائی کے لیے ریمپس بنانی چاہیے۔
मुस्तफा मरहबा मरहबा। मुल्तान, डीजी खान समेत जनूबी पंजाब में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जारी। मसाजिद, घर, गलियों को सजाने के लिए बाजारों में खरीदारी जारी। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजारों में झंडों, बैजेस और बैनर्स की खरीदारी में मसरूफ। डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टी की जेर सदारत ज़लईम कमेटी का इजलास। विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायान शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां। सरकार की आमद मरहबा मरहबा। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायान शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां। उर्स शरीफ में सजावटी अशिया के स्टॉल सज गए। बच्चों और बड़ों का स्टॉल परश। हर कोई झंडे, झंडियां, टोपियां और रुमाल की खरीदारी में मसरूफ। और जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी तफरीगाह फोर्ट मनरूर सयाहों की तवज्जो का मरकज। पहाड़ियों पर बल खाती सड़कें सयाहों को अपने हिसार में जकड़ने लगी। स्टील पुल भी सयाहों के लिए शाहकार। फोर्ट मनरूर सतह समंदर से 6,400 फुट की बुलंदी पर वाक़े। पहाड़ों से निकलने वाले झरने और नज़ारों से सयाह खूब लुत्फ अंदोज होने लगे।